حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والی انبیاء کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملات میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھی، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان کو دے دی تھی، اور ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد کو پہاڑ کو قبضے میں کرنے کی اطاعت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی۔ ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدی کہنے لگا کہ اس آدمی کے بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل برباد کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے منڈوں کے قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدی اس آدمی کی ساری منڈے لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی منڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دے دی جائیں۔ یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور منڈوں کے مالک کو منڈے واپس کر دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب وفات پا گئے تو اس وقت حضرت سلیمان کی عمر مبارکہ 13 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی بہت ساری غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اپنے والد حضرت داؤد کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ترجمہ: اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ ہم نے تند و تیز ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا اور انہی کے حکم پر چلتی تھی۔ بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے ان کو پہنچا دیتے تھے۔ ہوائیں حضرت سلیمان کے لیے مسخر تھی۔ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتی۔
آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح ایک مہینے کا سفر صرف شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو عظیم و شان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے ہوں جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد اقصی کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم و شان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا اور کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری نے پھر پوچھا دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ترجمہ: اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے جمع کر لیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے درمیان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ انتہائی چھوٹی مخلوق چونٹی کی آواز کو بھی دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتا ہے۔ چونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ یہاں پر یہ چیز قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنے اور سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔